بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بیان کریں گے۔ یہ حدیث بہت ہی زبردست اور رکت انگیز حدیث ہے۔ اس کو ہم لفظ بہ لفظ آپ کو پڑھ کر سنائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر کے پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی سورج بالکل طلوع ہونے کے قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور آوازیں بلند فرمایا کہ اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنی دیر سے کیوں آیا، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت میں سب لوگ دیدار کریں گے انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو ان کی بہترین صورت میں دیکھا۔ چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا، یعنی خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ فرشتے آپس میں کسی بات پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں جانتا، تو اللہ پاک نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے دیکھا میرے رب نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی، اور میں نے پہچان لیا، یعنی جو فرشتوں والا معاملہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا، محمد، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ فرشتے کس بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محمد، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، یہ گناہ مٹانے والے اعمال ہیں۔ نمبر 2، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا۔ نمبر 3، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اگر آپ صحیح اور کامل وضو کریں۔ فرمایا کہ فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے فرمایا کہ درجات کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، یعنی کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا نہیں ہے تو کم از کم جھڑک تو نہ دیں بلکہ نرمی سے بات کریں، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو تب نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، اگر کچھ مانگنا ہے تو مانگو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جو مانگا ہے وہ دعا ہے، اور اسی دعا کی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت، اور تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لینا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں،
اور میں ہر شخص کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی محبت۔ اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرتے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو جو مجھے تیرے قریب کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔